زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ بربادی، یہ مہنگائی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی سبب یہی ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں جن لوگوں نے ہم پر حکومت کی ہے، انہوں نے اپنے مفادات کی نگرانی تو کی ہے، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ تو کی ہے، اپنے بینک اکاؤنٹ، شوگر ملوں میں، کارخانوں میں اضافہ تو کیا ہے، نیب سے اپنے کیسز ختم کروائے ضرور ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں کا غلام بنایا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح جس طرح مغل بادشاہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام بنا کر ان کی ہتھکڑیاں ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھوں میں ڈالے تھے، وہی کارنامہ آپ کے ان حکمرانوں نے گزشتہ 5 سال میں کیا ہے۔ محترم صحافی حضرات، صحیح بات یہ ہے کہ یہ عالمی مالیاتی ادارے ہیں کیا؟ خود سال ہا سال اس میں کام کرنے والے جان پرکزن نے اعتراف کیا ہے کہ یہ مالیاتی قرضے قوموں کو غلام بنانے کے لیے دیے جاتے ہیں، یہ قوموں کو ترقی دینے کے لیے کبھی یہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اور یہی میٹھا زہر ہے جو آہستہ آہستہ ایک قوم کو یہ ادارے کھلا رہے ہیں، اور جب وہ عادی ہو جائے اس نشے کا تو پھر اس کو مستقل طور پر غلام بناتے ہیں۔ تبھی تو ہماری حکومت کہتی ہے کہ اب جو قومی ادارے ہیں اس کو فروغ کر لو، CIA کو فروغ کر لو، ریلوے کو فروغ کر لو، سٹیل مل کو فروغ کر لو، ایئرپورٹس حوالہ کر لو، موٹر وے حوالہ کر لو۔ یہ سارا وہ ڈسکشن ہے جو اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے، لیکن میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ PIA اور موٹر وے اور ایئرپورٹ فروغ کرنے کی بجائے آپ کرپشن کو کیوں کنٹرول نہیں کرتے ہیں؟ سالانہ 5,000 ارب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن ہماری حکمران چونکہ خود انوالو ہوتے ہیں کرپشن میں، دائیں بائیں کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، تو کرپشن پر